نہیں آ سکا. علمی ذوق بنائیں اپنا تاکہ اسٹیجوں پہ علم آئے. اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہے حضرت, اتنا نوازا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. میری حضرت کوشش ہوتی ہے کہ میں کبھی اس سائڈ پہ جاؤں تو حضرت کی زیارت کروں, حضرت کی اقتداء میں کو نماز پڑھوں. ایک دن جیسے اب ہم آئے ہیں, رابطہ رہا بچوں کے ساتھ, میں نے پروگرام پہ پہنچنا تھا تو بچوں نے مجھے پوچھا حضرت آپ کتنے بجے آئیں گے. میں نے کہا جی میں آپ کے پاس 1 بجے آ جاؤں گا. ٹائم زور کے بعد پروگرام شروع ہونا تھا. وہ دل کر پڑا کہ چلو حضرت کی زیارت کرتے ہیں. ہم ادھر چلے گئے, نماز حضرت کی ابتدا میں پڑھی. جہاں 1 پہنچنا تھا میں 2 پہنچا. انہوں نے کہا حضرت آپ تو کہہ رہے تھے کہ 1 بجے آ جائیں گے تو آپ تو 2 بجے آئے. تو میں نے کہا وہ فلاں حضرت صاحب نہیں, میں ادھر چلا گیا. انہوں نے کہا سانوں نہیں پتا, شہر والوں کو نہیں پتا کتنی بڑی علمی شخصیت ادھر جو ہے نا. اس لیے حضرت پیار کریں. نبی علیہ السلام کیا فرمایا, انا مدینۃ العلم, میں علم دا شہر. فرمایا مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا. الرحمن علم القرآن وعلمک ما لم تکن تعلم وقل رب زدنی علما والراسخون فی العلم. بے تحاشا مضامین موجود ہیں, لیکن کیا ہے کہ ہم اپنے اسٹیجوں پہ علم لا سکے تو بڑی بڑی خوبصورت شخصیات حضرت, بڑے بڑے نام ہونے کے باوجود وہ بے نام ہی رہ گئے. آپ اپنا علمی ذوق بنائیں تو پھر بڑا بڑا کچھ حضرت آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملے گا. تو میں منظور احمد شاہ صاحب کے لیے نا پڑھ رہا تھا, وہ بندہ آیا آگے عرض کرتا شاہ جی دعا فرمائیں کہ میں مدینہ پاک چلا جاؤں. تو آپ نے فرمایا بھائی سنگیا کچھ پیسے ہیں تیرے پاس, باقی چل میں کسی کو کہہ دیتا ہوں. عرض کرتا ہے حضور اگر پیسے ہوتے تو پھر آپ کو کیا کہنا تھا. شاہ صاحب بھی پھر موج میں تھے, فرمانے لگے پھر میں تیرے لیے اب یہ دعا نہیں کروں گا کہ تو مدینہ پاک چلا جا, اب میں تیرے لیے یہ دعا کروں گا اللہ تیرے سینے کو مدینہ بنا دے. کوئی محنت کرے تو یہ بھی ہوتا ہے, وہ لکھا نہیں. اگر کسی صرف شاعر کے شعر ہوتے تو شاید میں نہ پڑھتا. شعر بھی کن کے ہیں جن کا نام ہی حکیم الامت ہے, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی, جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ, جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ, میرا دل انہی پہ نثار ہے, میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے. وہ جھلک دکھا کے چلے گئے, میرے دل کا چین بھی لے گئے. اس لیے سب بہت کچھ ہے لیکن محنت نہیں اب کرتا کوئی بھی. محنت کریں حضرت, خوب محنت کریں, سوال کریں, پوچھیں, وظیفے پوچھیں, وظیفے پڑھیں حضرت, کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بڑھے. حضرت ہم بڑی دور نکل گئے. کچھ میرا بھی کام تھا جھنجھوڑنا, کچھ میرا بھی کام تھا جگانا, میں بھی چھوڑ بیٹھا جھنجھوڑنا. ہم بہت دور نکل گئے. کبھی ہم پہ اتنی کرم نوازی تھی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے اتنے خوش تھے, اتنے راضی تھے حضرت, خواب کے تو کیا کہنے. آپ نے حالت بیداری میں 92 بار ہمیں اپنا جلوہ دکھایا. اب تو حضرت آپ چراغ لے کے ڈھونڈنے نکلیں, آپ کو وہ نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ خواب میں نوازا مجھے. اس قدر روحانی لحاظ سے ہم پیچھے چلے گئے. کبھی ہم پہ وہ وقت تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ہماری تلاوت سننے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی, کبھی ہم پہ اتنی کرم نوازی تھی, آپ نے پوری بخاری ہمیں پڑھائی ہے. امام ابن حجر اسقلانی ہے. کبھی ہم پہ اتنی کرم نوازی تھی کہ ہم نے جا کے مدینہ طیبہ آپ کے اس سونے دربار میں سلام پیش کرنا, آپ نے اتنی اونچی جواب عطا فرمانا کہ وہاں موجود سارے لوگوں نے اس جواب کو سننا. کبھی ہم پہ اتنی کرم نوازی تھی کہ ہمارے لیے مزار اقدس سے دست مبارک باہر آیا کرتا تھا. آج کدھر کھڑے ہیں. کبھی ہم نے مدینہ پاک سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہونا, ہم نے واپس آنا, حیدرآباد والوں نے ہم سے ملنے کے لیے آنا, اور پھر پوچھنا مدینہ پاک سے آئے ہو, کو بات ہی سنا ہو مدینہ پاک کی. تو پھر ہم نے بات بھی کیا سنانی, ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. لیکن اب کیا ہے بتانے کو آگے, کس ہوٹل میں ٹھہرا تھا, اب کیا ہے بتانے کو آگے, کس ہوٹل میں ٹھہرا تھا, ادھر گیا ادھر گیا ادھر گیا ادھر گیا ادھر گیا. اب یہی ہوتا ہے بتانے کو, اور کیا ہوتا ہے ہمارے پاس. وہ چلے نہ تو ادھر گیا, نہ تو ادھر گیا, نہ تو ہوٹل گیا, نہ تو کھانے گیا. تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا تھا, کو ان کی بات سنا. اور حضرت قربان جاؤں جی, یہاں تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے نواسے ہیں حضرت, ہیں جی,
ان کی شان یہ ہے کہ اگر آپ کے آستانہ مبارک پہ کوئی چور چوری کرنے آ جائے آپ اس کو خالی نہیں بھیجتے ہیں، اس کو کتب بنا کے بھیجتے ہیں حضرت۔ اللہ وہ کو مرید ہونے تو نہیں آیا تھا، صوفی بننے نہیں آیا تھا، سالک بننے نہیں آیا تھا، فیض لینے نہیں آیا تھا، چوری کرنے آیا تھا، لیکن حضور غوث پاک کی غوثیت کا یہ عالم چور بھی خالی نہیں لوٹایا۔ میں کہتا ہوں اگر چور نواسے کی بارگاہ میں چوری کرنے آئے تو وہ بھی کتب بنا کے بھیجیں، تو یہاں امتی اگر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائے تو پھر خالی کیوں آئے؟ دیکھیں نا حضرت صاحب کدھر کوتاہی ہے، دیکھیں آپ جواب مل جائے گا، آپ ہو ہی نہیں سکتا حضرت بندہ آج آ کے ہمارے پاس بتانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن کبھی وقت تھا کہ ہم نے مدینہ پاک جانا اور جب واپس آنا اور حیدرآباد والوں نے ملنے آنا اور پوچھنا جی مدینہ پاک سے آئے ہو، کوئی بات ہی سناؤ، تو ہم نے بات بھی کیا سنانی، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، لیکن پھر کیا ہوا، دور 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 بلڈنگیں بڑی بڑی بنا لی، لباس اچھے اچھے پہن لیے، سواریاں اچھی اچھی لے لی، لیکن یہ ہم سے چھن گیا، یہ مقام، یہ انداز، یہ ذوق، یہ شوق، یہ چھن گئے، اس لیے محنت کرو چلے، یہ تو جو ہے ہو کے رہے گا، کون روک سکتا ہے حضرت ہونے کو، محنت کرو حضرت۔ کہتے ہیں جس کے 2 دن ایک جیسے ہیں وہ خسارے میں ہے، مومن بڑھتا ہے، اس کا ذوق بڑھتا ہے، اس کا شوق بڑھتا ہے، اس کا سوز بڑھتا ہے، اس کا قرب بڑھتا ہے، اس کی محبت بڑھتی ہے، اس کا عشق بڑھتا ہے۔ یہاں تو زمانے گزر گئے، ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں، کچھ بھی نہیں بڑھا حضرت۔ بڑی ہے تو عمر بڑی ہے، بڑے ہیں تو بچے بڑے ہیں، بڑے ہیں تو مکان بڑے ہیں، جو بڑھنا تھا وہ بڑے کوئی نہیں حضرت، اس لیے محنت کریے حضرت۔ اور جب کبھی اللہ توفیق دے مدینہ پاک جانے کی، حضرت بھکاری بن کے بیٹھ جائیے گا، اٹھیے گا نا حضرت، اور ہو ہی نہیں سکتا حضرت۔ میری نہیں سمجھ میں آتی کہ حضرت بغیر داڑھی والا مدینہ پاک جائے اور داڑھی کا بغیر ہی واپس آ جائے، تو کیوں نہیں منگی داڑھی ہوتی ہے؟ کیوں نہیں آپ نے مانگی داڑھی ان سے؟ کیوں توفیق نہیں مانگی آپ؟ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، ہم نے مانگی نہیں حضرت، ہم نے مانگی نہیں ہے۔ 5 نمازوں والا جائے کیوں تہجد کا تحفہ نہ لے کے آئے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ؟ امت مانگتی نہیں کوئی نہیں۔ میں تو حضرت عمرے سے اب آپ تشریف لاتے میں تو ملنے بھی نہیں جاتا، کیونکہ پتہ نہیں کیا سنا دیں گے حضرت۔ ایک دوست آئے، میں ملنے کے لیے چلا گیا، میں نے حضرت کو بات سنائے، کہتے جی میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا، میرا دل حلوہ کھانے کو کر پڑا، میں وہ اتنے بہ کے بھی یاد حلوہ ہی آیا۔ ہاں حضرت سناتے ہیں، ہاں میں یہ باتیں، کسی کا حلوہ کھانے کو کر پڑا، کسی کا کچھ کھانے کو۔ میں نے کہا جی پھر؟ کہتے میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے نبی کریم علیہ السلام سے وہ عرض کی کہ اللہ کے رسول مجھے حلوہ کھلا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، وہ جیب میں پیسے نہیں تھے، جا کے باہر سے حلوہ لے کے اس کتے کو ڈال دینا تھا، وہ اتنی بڑی جناب سے مانگا بھی تو حلوہ مانگا۔ دیکھ اعلیٰ حضرت کیا مانگ رہے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ مانگو نا یارا، کیوں نہیں مانگتے؟ دیکھیں نا میرے اعلیٰ حضرت دیدار کی بھیک مانگ لی ہے، بیٹھے ہیں وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ میں بس یہ لاہور میں ایک بزرگ ہیں حضور پیر سید نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ، وہ صاحب تصنیف بزرگ تھے اور بڑا حسن آپ کی تحریر میں ہے، لیکن بس مالک کی مرضی ہے جی، وہ آپ کی کتب مریدین تک ہی محدود رہیں، وہ عام نہیں ہو سکی حضرت۔ میں عرس پہ گیا تو صاحبزادہ صاحب نے مجھے کتاب عطا فرمائی، وہ میں نے بس وہ بیٹھ کے پڑھی، میں تو آج تک اس کا مزہ لے رہا ہوں حضرت۔ وہ لکھا ہے اس میں شاہ صاحب نے، کہتے ہیں وہ ہمارے محلے کا جو حجام تھا نا بال بنانے والا، وہ حج پہ گیا اور واپس آ کے اس نے بال کاٹنے چھوڑ دیے، کہتے ہیں، اور اپنی دکان کے باہر کرسی پہ بیٹھ کے اس نے روتے رہنا، کہتے میں جب گزرا میں نے اس کو روتے ہی دیکھا۔ ایک دن کہتے میں کھڑا ہوا، میں نے پوچھا بابا
اچھا حج کر کے آیا، وہ بال کاٹنی چھوڑ دی اور روتا رہتا ہے، ہوا کیا؟ اس نے عرض کی شاہ جی حج فرض نہیں تھا، شوق تھا، کچھ میں نے پیسے جمع کیے، کچھ احباب نے شفقت کی تو میں چلا گیا، حج کر لیا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے؟ دیکھنے کو کہا ہے، دکھانے کو نہیں کہا۔ آج کل امت دکھاتی ہے، کوئی جگہ کوئی کونا ایسا نہیں جہاں کھڑے ہو کے ہم نے تصویر نہیں کھینچنی اور پھر اس کو اپلوڈ نہیں کرنا۔ وہ تو دیکھنے گیا کہ دکھانے گیا؟ اعلیٰ حضرت نے دیکھنے کو کہا ہے، دکھانے کو تو نہیں کہا انہوں۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھنے کو کہا ہے، دکھانے چلو کوئی ایک کدی کھینچ لی، کوئی مسئلہ، کام ہی کوئی نہیں ہو رہا۔ وہ مسجد نبوی شریف میں اندر جاؤ، وہ نجدی بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جن کو بتاتے بتاتے ہمیں وہ 78 سال ہو گئے، حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، حضور یہ دیواریں تیرے لیے ہیں، یہ جالیاں تیرے لیے ہیں، وہ جالیوں کے پیچھے جو سونے سونے غلاف ہیں وہ تیرے لیے ہیں، حضور کے لیے نہیں ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا کر رہا ہے؟ کبھی یوں جا رہا ہے، کبھی یوں جا رہا ہے، کبھی ایسے کیمرہ کر رہا ہے، کبھی ایسے کیمرہ۔ صدیق اکبر بھی دیکھ رہے ہیں، عمر فاروق بھی دیکھ رہے ہیں، وہ تیرے لیے ہیں، ان کے لیے نہیں ہیں۔ نجدی سارے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو کدی آؤں تو میں کدی آؤں۔ وہ یار تو بھی قرآن کھول کے دس، حضور خوش ہو میرا امتی قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو بھی وہاں بیٹھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صلاۃ التسبیح پڑھ کے دکھا، حضور خوش ہوں۔ تو بھی کوئی 10 نفل پڑھ کے نبی کریم علیہ السلام کو دکھا، حضور خوش ہوں۔ تو بھی وہاں بیٹھ کے کوئی 1000 بار درود شریف پڑھ، حضور خوش ہوں۔ کوئی یوں جا رہا ہے، کوئی یوں جا رہا ہے، کوئی یوں جا رہا ہے، کوئی یوں جا رہا ہے۔ اس لیے پتر بہت حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ اور حضرت وہاں تو قدم قدم پہ امتحان۔ میں آپ جیسی ایک بزرگ شخصیت کی خدمت میں نا مدینہ پاک حاضری ہوئی، میں تو جانتا ہی نہیں، ڈرتا حضرت۔ سید پاک بھی تھے، بزرگوں کی اولاد تھے، وہاں آنکھوں کی قبلہ بڑی آزمائش ہے۔ اللہ وضو مجھے فرمانے لگے بنا لے کمرے سے، میں نے بنا لیا۔ راستے میں کوئی ہو گئی مجھ سے کوتاہی، اندر نہیں گئے۔ وہ جو گنبد شریف کے بالکل سامنے حمام ہے نا، وہاں بیٹھ چلے گئے۔ وہ بیٹھ کے نا مجھے کہتے ہیں مصباح صاحب 2 گلاس آب زمزم لے کے آئے۔ میں گیا، میں زمزم بھر کے لے آیا۔ وہ آب زمزم سے نا آنکھیں دھونی شروع کر دی۔ مجھے کہتے ہیں آپ بھی دھوئیں۔ اب ہم مولوی لوگ ہیں، اتنی جلدی نہیں مانتے ہیں۔ میں نے کہا وضو کمرے سے بنا لیا، اور اگر آنکھیں دھونی تھی تو سامنے ٹوٹی لگی ہوئی ہے، آب زمزم سے آنکھیں دھلائیں۔ وہ جو بچہ مجھے فرمانے لگے پی جائیں، وہ بھی پی گئے، میں بھی پی گیا۔ فرمانے لگے آؤ چلتے ہیں، سلام پیش کریں، اندر جاؤ۔ اب آپ کو پتہ ہے ڈائریکٹ نہیں آپ جائیں گے، پہلے ایسے ہے، پھر ایسے ہے، پھر ایسے ہے، پھر ایسے ہے، پھر آپ بابو سلام شریف کے سامنے ہوں گے۔ اب چل رہے ہیں اور میرے اندر چل رہا ہے کہ حضرت نے آنکھیں کیوں دھلوائیں؟ مجھ سے نہیں رہا گیا، میں نے عرض کر دی، میں حضور آنکھیں کیوں دھلوائیں؟ فرمانے لگے راستے میں گندی نہیں کی تھی آپ نے، تو کیا اب یہ گندی آنکھیں اندر لے کے جانا تھا؟ اس لیے دھلوائی ہیں کیونکہ یہ آنکھیں اندر جانی ہیں۔ حضرت صاحب سوکھا ہے وہاں جانا۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے۔ اس لیے حضرت ان آنکھوں کی ادھر بڑی حفاظت کیا کریں، کیونکہ ان آنکھوں کو انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے۔ وہ حضرت صاحب میں مانتا ہی نہیں کہ بندہ پتہ نہیں کیا کیا کوتاہیاں کرتے ہیں۔ ہم بہت کوشش کریں حضرت نبی کریم علیہ السلام کے پاس اپنا وقت گزاریں۔ بڑا سوئے ادھر، بڑے بیڈ دیکھے ہم نے، ٹھیک ہے، اس بیڈ کا کیا کہنا ہے، وہ مدینہ پاک کا بیڈ ہے۔ نبی پاک کے پاس وقت گزاریں، جب تھک جائیں، جب سمجھ آ رہی ہے کہ بس جا کے سو جائیں، باقی حضور کے پاس اپنے دکھ سنائیں گے نبی علیہ السلام، اپنے گناہ، نفس کی شرارتیں، شیطان کے دھوکے سب بتائیں نبی علیہ السلام کو۔ پھر دیکھیں حضرت صاحب کرم، کیا کیا کرم ہوتے ہیں حضرت صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ حج کر لیا، اب بابو سلام شریف سے داخل ہوا۔ میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم ہو گیا۔ کہتے ہیں میں سلام پیش کر رہا تھا اور بے خودی سی طاری ہوئی۔ ہمیں کیوں بے خودی طاری نہیں ہوتی؟ ہمارے موبائلوں نے ہم سے یہ بے خودی چھین لی ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا نا، آدھا دھیان تو اس کی طرف ہوتا ہے، اگر آپ وہاں گئے ہیں تو پھر دھیان کسی اور کی طرف ہونا چاہیے۔ حضرت صاحب نبی کریم علیہ السلام کی جناب تو بہت بڑی ہے۔ ہم ایک دن نا اپنے، میں مرشد خانے حاضر تھا تو ہم باہر بیٹھے، شیخ تشریف فرماتے، ہم بیٹھے، میں بچہ، آج بھی بچہ ہی ہوں حضرت۔ وہ جہاز گزرا،
تو میں نے نا جہاز دیکھنا شروع کر دیا. تو میرے ایک پیر بھائی تھے, مجھے پیچھے سے فرمانے وہ بے شرم مرشد کو چھوڑ کے جہاز دیکھ رہا ہے. اور وہاں کیا ہوتا ہے, ہماری ساری توجہ کس کی جانب ہوتی ہے؟ موبائل کی جانب. اس لیے ہم بے خودی سے معروم نہ پتر. کیا ہوگا مثلا زیادہ سے زیادہ آپ نے یہی کرنا نا, فیس بک پہ لگاؤ, کیا ہوگا؟ کچھ لائکس آ جائیں گے, تھلے کو 4-5 کومنٹس ہو جائیں گے, لیکن تجھے کیا پتا تو کس دولت سے محروم ہو گیا, تجھے کیا پتا تو نے کیا دولت کھو دی ہے. پوری توجہ نبی کریم, پوری. حضور دیکھ رہے ہیں مجھے اور پھر سلام پیش کر. صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں, سلام پیش. عمر فاروق دیکھ رہے ہیں, پھر سلام پیش. کیونکہ موبائل شبائل تو تھا نہیں, اس لیے پوری توجہ. اور شاہ جی نے لکھا ہے کہ وہ بابا جی کہتے ہیں میں سلام پیش کر رہا تھا, بے خودی طاری ہوئی اور دل چاہا کہ میں سنہری جالیوں کو ہاتھ لگاؤں. ٹھیک ہے جی, ویسے احتیاط کرنی چاہیے, لیکن اگر بے خودی طاری ہو تو پھر معافی ہے حضرت. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا شرطہ کھڑا ہے, ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہے. کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے جالیوں پہ ہاتھ رکھ دیا. کہتے شرطے سے بھی نہیں دیکھا گیا, وہ بھی غیظ و غضب کی آگ میں جل اٹھا. اس نے میری عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا اور میرے ہاتھ پہ بڑے غصے سے ڈنڈا دے مارا. کہتے ڈنڈے کی ضرب اتنی شدید تھی, سر چکرایا, دل گھبرایا اور میں زمین پہ گر گیا. کہتے جیسے یہ 2 آنکھیں بند ہوئی اندر کی کھل گئی اور دیکھتا کیا ہوں, گرا تو زمین پہ ہوں, لیکن میرا سر میرے سونے محبوب کی مبارک گود میں ہے. اور کہتے جس جگہ وہ جس ہاتھ پہ شرطے نے ڈنڈا مارا تھا وہ ہاتھ آپ کے دست رحمت میں ہے, اور جس جگہ ڈنڈا مارا تھا دوسرا دست رحمت آپ اس کے اوپر رکھ کے مجھے تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں حاجی دل نہ چھوٹا کر, پھر محبوب تک آنے کے لیے ڈنڈے دکھانے پڑتے ہیں. اب شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ محبوب اتنے کریم ہیں, اتنے کریم ہیں, کوئی ایک ڈنڈا بھی کھائے تو آپ ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے اس کا, اپنے جلوے سے نواز دیتے. لیکن شرط یہ ہے کہ کھائے آپ کے لیے, مقصد واہ واہ نہ ہو, مقصد فیس بک نہ ہو, مقصد ٹک ٹاک نہ ہو, مقصد سٹیٹس نہ ہو. کھائے کوئی آپ کے لیے. آپ تو کسی کا ایک ڈنڈا نہیں رکھتے ہیں, آپ تو اتنے لجپال ہیں, آپ تو اتنے کریم ہیں. کمی ہے تو پتر کہیں نہ کہیں ہم میں ہے. اس لیے اخلاص لائیں, ذوق لائیں, شوق لائیں, محنت کریں, بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوں. پتر پیسے مل کے رہنے کریں, کوشش اس کے لیے محنت کرنی چاہیے. پیسوں کی بڑی موج ہے, میرا بٹوا بھرا ہوا ہے, اسی لیے تو میں یہ والی تقریر کر رہا ہوں. خالی ہوتا تو شاید میری بھی کوئی اور ہی ہوتی ہے. پیسے ہونے چاہیے اپنے, پیسوں کی بڑی موج ہے, کماؤ. لیکن پتر اس طرح کا نہ کماؤ کہ اللہ بھول جائے, سونے پاک رسول بھول جائے. حضرت نہیں, خوب حضرت یہ قبلہ صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں, میں حضرت کو دیکھ کے مجھے قبلہ مفتی صاحب یاد آ گئے, کیونکہ جب پہلی بار میں نے یہاں سبق سنایا تھا تو حضرت اس جانب تشریف فرما دیا تھا, اور بڑا لطف آیا سبق سنانے کا. کوئی سننے والا ہو تو پھر سنانے کا بھی اپنا ہی مزہ آتا ہے. تو اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے, اور حضرت یہ غافل ہو جاتی ہے, یہ غافل نہیں ہے. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاندیاں جانے ہو, بڑے رنگ دل کے حضرت صاحب, بڑے رنگ دل کے. اس لیے تو میں وہ اکثر کہتا ہوں, اگر اقبال نے اس امت کے لیے مانگا تھا تو کیا مانگا تھا؟ زندہ دل مانگا تھا. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ. یہی ہے امتوں کے مرض کو ان کا چارہ. محنت کریں. ماشاءاللہ اقرب صاحب قبلہ کو اللہ سلامت رکھے, بڑی محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ. ان کا ادارہ بچوں نے پوزیشنیں لیں, نکلیں چلیں. حضرت صاحب ہم نا ان کے چکر میں پڑ گئے ہیں. ان کو سونا لگ کے نہیں دکھانا, سونا ان کو لگ کے دکھانا. یہ کیا ہے حضرت؟ ان کو لگیں سونا حضرت. ان کے لیے اٹھیں, ان کے لیے سوئیں, ان کے لیے بیٹھیں, ان کے لیے لیٹیں, ان کے لیے کھائیں, ان کے لیے پئیں. ان کو سونا لگ کے دکھانا. یہ کون ہے حضرت؟ وہ آگے میں جا کے چلو ادھر سے موضوع شروع کر لوں گا. ہمارے ادھر ایک شاعر ہے محمد بوٹا گجراتی, اس نے پنجابی میں کہا تھا اور اینڈ اخیر کر گیا, کہتا محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا ہے. صاحب یہ تو میں نے دیکھا ہے, ابا مر جائے تو مرنے کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد آ کے یہ چاول کھاتے ہیں. یہ تو کسی کے لیے 1 وقت کی روٹی نہیں چھوڑتے, اور ہم ان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑے بیٹھے ہیں.
ان کے لیے سج رہے ہیں, ان کے لیے سور رہے ہیں, ان کے لیے اتنا محمد بوٹیا جھوٹا ہی جاگ سارا. آج بھی آپ کے میرے اعمال نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے گئے. حضور نے ہمارے لیے اللہ سے دعا بھی کی, اسی لیے تو چل پھر رہے ہیں. تو بھی آسمان گر جائے ہم پہ, کون سا گناہ رہ گیا ہے جو ہم نے نہیں کر ڈالا. جو گناہ پہلی امتوں میں فردن موجود تھے آج ہم میں اجتماعی طور پہ موجود ہیں. 2 بار دن میں اعمال نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اپنی امت کے اچھے اعمال دے کے حضور خوش ہوتے ہیں. تو جڑے میرے جنہیں حضور پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ نے معاف کر, ان کے لیے حضرت محمد بوٹیا جھوٹا ہی جاگ سکتا. اے جھوٹے نے سارے محمد بوٹیا جھوٹا ہی جاگ سکتا. سچیاں کملی والے دیاں یاریاں یا انہوں نے یاریاں سچیاں نے انہوں نے لائی حضرت. بڑا لگا لیا, بڑے رنگ دیکھ لیے ان کے حضرت. اب کیا دیکھنا ہے ان کو حضرت, کیا دیکھا ہے ان میں. اب اللہ اور اللہ کے رسول سے لگائیں, اور اپنے لیے نہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ان سے محبت کریں. اپنی کوئی غرض نہ ان سے رکھیں, ساری غرضیں ان سے حضرت, ساری غرضیں ان سے حضرت. وما علینا الا البلاغ المبین. ڈاکٹر صاحب بیٹھے رہیں, ڈاکٹر صاحب 2 منٹ بیٹھے رہیں, پبلک بیٹھے رہے سارے, کوئی اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہو. ہمارے 1-2 ساتھی رہ گئے ہیں. ایاز بھائی جلدی سے کھڑے ہو جائیں. سندھی ٹوپی اور اجرک ہمارے انین بھائی آپ جلدی سے آگے آ جائیں. ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ سے سندھی ٹوپی ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ سے پیش کریں جلدی سے. تمام حضرات بیٹھے رہیں اپنی جگہ پر. زین العابدین بھائی ہمارے نعت خواں ہیں, جلدی سے آ جائیں. ایک اجرک کا تحفہ زین العابدین بھائی کے لیے. ماشاءاللہ نعت خواں ہیں, بہت بہترین ثنا خواں ہیں. کھڑے ہو جاؤ, یہ کور کرو اسے. ماشاءاللہ. حاجی عدنان صاحب ہمارے پرانے ساتھی